اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ حیا کا بھی کوئی تقاضا ہے، کوئی عرف کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی کے درمیان اللہ نے کوئی پردہ نہیں رکھا، آپس میں ایک انٹیمیٹ تعلق بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بے حیائی کا اظہار کریں۔ اب تو ماشاءاللہ رواج پتہ کیا ہے، نکاح ہوتا ہے اور ادھر بیوی بیٹھی ہوتی ہے، ادھر یعنی لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، ادھر لڑکا بیٹھا ہوتا ہے، درمیان میں کوئی دیوار سی کر کے پھولوں وغیرہ کی وہ بٹھایا ہوتا ہے، ادھر نکاح ہوتا ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھا کے فارغ ہوتے ہیں، جو ہی قبول ہے کے بعد دعا ہوتی ہے، تو رواج بن گیا ہے کہ فوراً اٹھنا ہے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی وہ جو بیوی جس سے نکاح ہوا ہے اپنی منکوہ سے رخصتی ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، فوراً ساری دنیا کے سامنے اس کو جپھی بھی ڈالنی ہے، اس کو پیار بھی کرنا ہے ساری دنیا کے سامنے۔ یہ اب رواج بن گیا ہے۔ اور بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ آپ کا تعلق تو ہے لیکن یہ پردے کا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس آئیں، اگر صرف زبانی کوئی بات کسی کو کر دی، زبانی بات کہہ دی کہ ہماری شب اس طرح سے گزری ہے، رات کی بات، پردے کی بات، انٹیمیسی کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جا کے لوگوں کے سامنے کی وہ زانیہ ہے، اس نے اپنی پردے کی باتیں لوگوں کے سامنے بتا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے سبحان اللہ، یہ تو منکوحہ کی بات ہے، باقی غیر منکوحہ آپ ڈرامے دیکھ لیں، آپ ایڈز دیکھ لیں، بے حیائی کی انتہا ہوئی پڑی ہے، کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی۔ وہ جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ سڑک پہ کھڑے بے حیائی کر رہے ہوں گے اور ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہوگا کہ سائیڈ پہ ہو جاؤ، اور جو شخص اس دور میں یہ کہے کہ سائیڈ پہ ہو جاؤ وہ اس دور کا سب سے بڑا مومن ہوگا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بے حیائی پھیل گئی نا، وہ ڈراموں میں پھیلی ہے، وہ ٹی وی پہ پھیلی ہے، وہ کمپیوٹر، یہ موبائل ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، کیا کسر رہ گئی ہے؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ جو نکاحوں کے اندر اور شادیوں کے اندر یہ جو مکس گیدرنگ ہے، اس کو تو بے حیائی سمجھتا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی دیندار نہ کوئی بے دین۔ اتنی بڑی داڑیاں ماشاءاللہ، صف اول کے نمازی نکاح کے لیے کہیں گے کہ جی نکاح پڑھا دینا، میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار مکس گیدرنگ تو نہیں؟ ہاں جی وہ تو ہے بھئی، یار آپ درمیان میں کوئی پردہ لگا لیں، خواتین ایک طرف بیٹھ جائیں، مرد ایک طرف بیٹھ جائیں۔ یقین کریں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، سفارشیں کروا کے کہ نکاح ہم ہاتھ سے پڑھوانا ہے، نکاح ہم ہاتھ سے پڑھوانا ہے، سفارشیں کروا کے، لیکن جب میں یہ پوچھتا ہوں تو وہ پھر اپنا مشورہ کر کے جی آپ کو بتا دیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر ہم نکاح کسی اور سے پڑھوا لیں گے، گیدرنگ تو ہم نے مکس ہی رکھنی ہے، نکاح تیرے کو نہیں پڑھوانا، بے حیائی نہیں چھوڑنی، وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر علانیہ بے حیائی شروع ہو جائے نا، اس قوم کے اندر الا فشا فیہم الطاعون۔ اللہ اکبر، دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک تو اس قوم کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ایک تو اس قوم میں طاعون جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ایسی بیماریاں اس قوم میں پھیلتی ہیں جو کبھی ان کے بزرگوں میں نہ سنی نہ دیکھی، کبھی کسی کا نام نہیں سنا ہوتا، ایسی بیماریاں ان کے اندر پھیلتی ہیں۔ کبھی سنا تھا کرونا کیا ہوتا ہے، کبھی سنا تھا ڈینگی کیا ہوتا ہے، کبھی سنا تھا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اور اللہ کے فرامین کی ہم نے
دھجیاں اڑائی ہیں، پھر ہمارے اندر یہ ساری بیماریاں آئی ہیں، اس طرح نہیں آئی ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، باقی 4 باتیں اور ہیں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔